اسلام آباد سے بیورو چیف ملنگ الدین کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی نے اپنے اندرونی کام کے لیے انتظامات کر لیے ہیں۔ یہ کمیٹی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے سیکشن 2 کے تحت بینچوں کی تشکیل اور آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائرہ مقدمات کے شیڈولنگ کے لیے تشکیل دے دی گئی ہے۔ سی جے پی عیسیٰ کمیٹی کے چیئرمین جبکہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن اس کے دیگر ارکان ہیں۔ بیورو چیف ملنگ الدین کی رپورٹ کے مطابق حکام آنے والے دنوں میں اسرائیل اور حماس جنگ کے ایک نئے مرحلے کی توقع کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل اپنی فضائی مہم کے پیمانے کو کم کرے گا اور مزید حکمت عملی سے متعلق زمینی کارروائی پر توجہ مرکوز کرے گا۔ چونکہ غزہ میں انسانی امداد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے جمعہ کو CNN کو بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ کو توقع ہے کہ اسرائیل کی فضائی مہم میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں کمی کے ساتھ ساتھ زمین پر حکمت عملی پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ مہم جس کا مقصد وسیع نیٹ ورک کو صاف کرنا ہے، زیر زمین ٹنل کمپلیکس جن میں سے حماس کام کرتی ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملنگ الدین کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جمعے کو مذمتی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے تشدد پر متعلق الزامات سے بری ہونے کا تاثر درست نہیں کی بریت پر زور دیتے ہوئے فیصلہ عدالت کرے گی۔ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایک بار جب آپ FIR میں پھنس جاتے ہیں تو قانونی عمل سے گزرے بغیر الزامات سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ چیف ملنگ الدین کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے واشنگٹن کے اس موقف کی توثیق کی ہے کہ غزہ میں شہریوں کے تحفظ اور غیر ملکی شہریوں کو جانے کی اجازت دینے کے لیے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر توقف کا مطالبہ کیا گیا ہے، چونکہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ کی پناہ گاہ اور اسپتال پر بمباری کی تھی۔ بلنکن نے ہفتے کے روز اردن کے دارالحکومت عمان میں اردن کے نائب وزیر اعظم ایمن صفادی اور مصر کے وزیر خارجہ سامحہ شکری کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے خطے کے اپنے تیسرے دورے کے دوران ایک نیوز کانفرنس کی۔ بیورو چیف ملنگ الدین کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اس کے عرب شراکت داروں کے درمیان اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ کے رد عمل پر اختلافات برقرار رہے، جب سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے ہفتے کے روز عمان، اردن میں مشرق وسطیٰ کے اپنے اہم منصوبوں سے ملاقات کی۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار نے اردنی وزیر خارجہ کی طرف سے بلائے گئے سربراہی اجلاس میں شرکت کی، جس میں مصر، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اعلیٰ سفارتکاروں کے علاوہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی شرکت کی۔ بیورو چیف ملنگ الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان اور گلف کوآپریشن کونسل ممالک کے درمیان مجوزہ آزاد تجارتی معاہدے کے بارے میں بہت چرچا مبینہ طور پر بہت کم یا کوئی پیش رفت نہیں کر رہا، کیونکہ مؤخر الذکر دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے میں غیر معمولی مراعات میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ سامان کی تجارت باخبر ذرائع نے بزنس ریکارڈ کو بتایا۔ 4 اکتوبر 2023 کو نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز نے وفاقی کابینہ کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے FTA کو کامیابی کے ساتھ حتمی شکل دے کر GCC کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل حاصل کیا ہے، جو کہ پہلا FTA ہے کہ GCC نے پچھلے 14 سالوں میں کسی بھی ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ تاہم FTA کے حوالے سے کوئی واضح پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی، جس پر دستخط ہونے کی صورت میں صرف چند آئٹمز پر لاگو ہوگا، کیونکہ دونوں فریقوں نے وسیع دائرہ کار پر اتفاق نہیں کیا ہے۔